کی؟ نماز میں ادب کس کا؟ نماز تو نہیں ٹوٹی. حضور نے کہا یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے. صحابہ نے تو کہا نماز میں حضور کا خیال آ گیا، بلکہ خیال نہیں، حضور نماز میں آگے کیے گئے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ گئے. نماز نہیں ٹوٹی. صحابہ جانتے تھے تعظیم نبی سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، مکمل ہوتی ہے. نعرے رسول یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا بات حضرت. صحابہ جانتے تھے نماز شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے، نماز ختم ہوتی ہے یا رسول، کیا بات، سبحان جب اللہ. نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، اور جب نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا واہ، کیا تشہد پڑھنا واجب، اگر کوئی تشہد نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. واہ، کیا اس بات. طریقے سے تکبیر. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ پچھلی صف سے اگلی صف سے اور آگے صف سے. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، صحابہ کہاں پر ہے؟ نماز میں. نماز کس کی؟ اللہ کی عبادت. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اکرم تشریف لائے، صحابہ کرام نے جس کو کہتے ہیں تصفیق، اس انداز سے تصفیق شروع کر دی تاکہ سیدنا صدیق اکبر کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کا پیغمبر پہنچ چکا ہے. سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. جب تصفیق شروع ہو گئی پوری مسجد گونج اٹھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر متوجہ نہیں ہوئے. اور پھر تصفیق کی آواز جب اور زیادہ ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھا پیچھے رسول اکرم کھڑے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول سے دوران نماز پیچھے ہٹنے لگے. لیکن فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک. بخاری کے الفاظ ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اشارہ کیا، کہا کہ اے سیدنا صدیق اکبر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ. لیکن سیدنا صدیق اکبر کھڑے نہیں رہے. دوران نماز ہی سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ گئے. نماز ہی میں اللہ کے نبی آگے مصلی پر تشریف لے گئے. نماز مکمل ہو گئی. جب نماز مکمل ہو گئی فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت من مکانک. جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو اپنی جگہ کھڑا رہ اور نماز پڑھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو کھڑا نہیں رہا پیچھے آیا؟ اب سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ ہے، کہا کہ یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او اللہ کے پیغمبر، اس ابو قحافہ کے بیٹے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کے باپ کا نام ابو قحافہ تھا، کہا کہ اس ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ کائنات کے نبی، کائنات کے پیغمبر کے سامنے نماز پڑھا سکے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی طاقت نہیں ہے. اب یہ حدیث ہے، بخاری کے اندر کئی مقامات پر ہے. اب مجھے بتائیے نماز کس کی؟ عبادت کس کی؟ نماز میں تعظیم کس کی؟ نماز میں اطاعت کس کی؟ نماز میں ادب کس کا؟ نماز تو نہیں ٹوٹی. حضور نے کہا یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے. صحابہ نے تو کہا نماز میں حضور کا خیال آ گیا، بلکہ خیال نہیں، حضور نماز میں آگے کیے گئے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ گئے. نماز نہیں ٹوٹی. صحابہ جانتے تھے تعظیم نبی سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، مکمل ہوتی ہے. نعرے رسول یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا بات حضرت. صحابہ جانتے تھے نماز شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے، نماز ختم ہوتی ہے. یا رسول، کیا بات، سبحان جب اللہ. نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، اور جب نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا واہ، تشہد پڑھنا واجب، اگر کوئی تشہد نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. واہ، کیا اس بات. طریقے سے تکبیر تحریمہ فرض ہے، تشہد واجب ہے. اگر کوئی تشہد کا ایک لفظ بھی چھوڑتا ہے نماز نہیں ہوتی. تو سمجھ میں آ گیا، اگر کوئی نماز میں اللہ کے نام کو چھوڑتا ہے، تکبیر چھوڑتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. رسول کا نام چھوڑتا ہے، نماز نہیں ہوتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. واہ، صحابہ جانتے بہت حق. صحابہ جانتے تھے
اگر ہے تو ادب رسول ہے، محبت رسول ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور عرض کر دوں، ہم کیا جانے حضور کی محبت کیا ہے، ہم کیا جانے حضور کا ادب کیا ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا تھے، اور یاد رکھیں یہ جو حضرت عباس بن عبد المطلب تھے حضور کے چچا تھے، لیکن حضور سے بڑے تھے، حضور سے بڑے تھے۔ اب ظاہر سی بات، چاچا اور بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے تو سب کو معلوم ہے، لیکن اگر وہ چاچا تھے لیکن صحابی بھی تھے، وہ حضور کو چاچا کی نظر سے نہیں رسول اللہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا گیا، اے عباس بن عبد المطلب، ایما اکبر انت امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے عباس بن عبد المطلب، آپ بڑے ہو کہ حضور بڑے ہیں؟ ایما اکبر انت امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ اور اگر عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑا کون تھا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب بڑے تھے، چاچا بھی تھے، بڑے تھے۔ اگر حضرت عباس کہہ دیتے ہاں میں بڑا ہوں، وہ چھوٹے ہیں، تو کوئی مذائقہ تو نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے ادب رسول کیا ہے، محبت رسول کیا ہے۔ وہ جانتے تھے محبت رسول ہی تو ایمان ہے، محبت اور اطاعت رسول ہی تو ایمان ہے۔ جب سیدنا عباس بن عبد المطلب سے کہا گیا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں، جواب کیا دیا حدیث پاک میں، اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور کہیں محدثین نے کیا جواب دیا، کہا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، کہا یار بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہوا ہوں، بڑے تو وہی ہے۔ سب اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اس لیے اگر ہمارے دل کے اندر محبت رسول ہے، ہمارے دل کے اندر طاعت رسول ہے، تو ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اگر میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ اگر تم حضور کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کرو گے، ممکن نہیں، لیکن فاتبعونی، جب تم حضور کے ہو جاؤ گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اور آخری بات، حضرت عباس یہ بھی حضور کے چچا تھے، ابو لہب یہ بھی حضور کے چچا تھے، ابو جہل یہ بھی حضور کا قریشی، اور یہ عبد المطلب جس کے بارے میں ابھی آپ سن رہے تھے پہلے، سگا چچا تھا۔ لیکن حضرت عباس نے حضور کو بتیجے کی نظر سے نہیں دیکھا، رسول اللہ کی نظر سے دیکھا، تو صاحب ایمان ہو گئے۔ اور ابو لہب نے حضور کو رسول اللہ کی نظر سے نہیں بتیجے کی نظر سے دیکھا، تو بدبخت رہا، محروم رہا۔ سلطان محمود غزنوی، علامہ اسماعیل حقی مفسر قرآن، یہ ایک اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے، اور وہاں پر کافی گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ابو الحسن خرقانی سے پوچھا کہ بایزید بستامی، جن کے بارے میں ابھی مولانا علی نوری قبلہ صاحب سے آپ سن رہے تھے، ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ بایزید بستامی کیسے بزرگ تھے، کیسے بزرگ تھے؟ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا یار وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ایسے بزرگ تھے جو بایزید بستامی کو دیکھتا تھا، اگر بے ایمان ہوتا تھا تو ایمان والا بن جاتا تھا، بے نمازی ہوتا تھا تو نمازی بن جاتا تھا، شرابی ہوتا تھا تو توبہ کر لیتا تھا، بد ہوتا تھا تو نیک بن جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر بایزید بستامی کو دیکھ کر بے ایمان ایمان والے بن گئے، بے نمازی نمازی بن گئے، تو پھر حضور کے چہرے کو دیکھ کر ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا؟ بھئی یہ بایزید بستامی امتی ہے، اگر ایک امتی کے چہرے کو دیکھ کر بے ایمان ایمان والا بن جاتا ہے، تو نبی کے چہرے کو دیکھ کر بھی تو ابو جہل کو ایمان والا بننا چاہیے۔ اس پر ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ
ابو جہل نے جو حضور کو دیکھا تو وہ رسول اللہ کی نظر سے نہیں دیکھا، بھتیجے کی نظر سے دیکھا، اس لیے وہ بدبخت رہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی نظر سے دیکھا تو ابو بکر بن گئے، صدیق اکبر بن گئے۔ عمر نے رسول اللہ کی نظر سے دیکھے، فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان غنی نے رسول اللہ کی نظر سے دیکھا تو ذو النورین بن گئے۔ مولا علی نے رسول اللہ کی نظر سے دیکھا تو کرم اللہ وجہہ بن گئے، اور صحابہ نے رسول اللہ کی نظر سے دیکھا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ اس لیے حضور کو جو جس نظریے سے دیکھے گا اس کو وہی ملنے والا۔ اگر تم رسول اللہ کو یہ کہو گے وہ ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح ایک بشر تھے، ہماری طرح ایک انسان تھے، تو پھر نصیب کچھ نہیں ہونے والا۔ تم رسول اللہ کو دیکھو، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اونچا ہمارا نبی، سب سے بڑا ہمارا نبی۔ اس لیے ایمان نام کس چیز کا ہے؟ محبت رسول کا۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اطاعت رسول کا۔ بس ایک حدیث پاک لاسٹ، اور یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کہیں جا رہے تھے، اور حضور کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا۔ بتاؤ یار، وہ عمر بھی کتنی شان والے ہیں جس کے ہاتھ میں کائنات کے نبی کا ہاتھ ہو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ خلیفہ دوم کا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں پوری دنیا سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان پیاری ہے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت، اور آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں۔ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر نے جب اتنا سنا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اب حضور نے کہا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آگے اس حدیث پاک سے کہ محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا۔ اگر حضرت عمر کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، تو حضور یہ بھی تو کہتے تیری نماز مکمل نہیں ہوئی یا تیرے اعمال مکمل نہیں ہوئے۔ حضور نے کیا کہا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ گیا کہ محبت رسول ہی ایمان ہے۔ نماز ایمان نہیں، زکوٰۃ ایمان نہیں، روزہ ایمان نہیں، یہ تمام چیزیں ایمان میں ہے۔ پہلے ایمان ہے پھر یہ چیزیں ہیں۔ ایمان اصل ہے، عبادات فرع ہے۔ اگر ہماری اصل صحیح اور مضبوط ہوگی تبھی ہماری فرع درست ہوگی۔ بے شک، واہ۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں رسول سے محبت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جب تم رسول کے ہو جاؤ گے پوری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ رب ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔